لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رمضان المبارک کی پہلی تراویح ہم نے ادا کی اور رمضان کی رحمتوں میں ہم داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پورا مہینہ اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، تفسیر قرآن آیات سے پہلے میں نے جو سورۃ البقرہ سے ہی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اگر اس آیت پہ کچھ نہ بولوں تو اس رات کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کا تعارف اس آیت سے کرنا ضروری ہے جس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کا مہینہ بتایا ہے، اور اس مہینے کی برکت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں اگر کسی مہینے کو چنا نزول قرآن کے لیے تو وہ رمضان المبارک کو چنا۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعتیں مبارک ہیں، فضیلت والی ہیں، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے معزز اور مکرم مہینے میں بھی بہت سارے لوگ اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب شیطان اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے، شیطان کو جب بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس ماہ مبارک کی ان عظیم ساعتوں سے بھی مسلمانوں کو دور رکھتی ہے؟ تو یہ قساوت قلبی ہے، دل کی سختی، جو 11 مہینے زنگ چڑھے رہتے ہیں دلوں پہ، اللہ سے دوری، مسجدوں سے دوری، اللہ کے گھروں میں نہ آ کر کے گلی کوچوں میں چوراہوں پہ اپنے وقت کو گزارنا اور شیطانوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے رہنا، جو ایک مسلمان کے شایان شان ہرگز نہیں ہے۔
ایسے لوگوں پہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں 11 مہینوں کے، وہ شاید اس مہینے میں بھی ان اثرات سے باہر نہیں آ پاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے الہ العالمین، اے مولائے کریم، ہم نے اس مبارک مہینے کو پا لیا ہے۔ ابھی میں نے مغرب میں مختصر سے درس میں کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور آج جو موجود ہیں وہ اگلے سال رمضان میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے وہ ہم نہیں جانتے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ صبح ہماری ہے، شام نہیں، شام ہماری ہے تو صبح نہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ اس میں ایک آخری ٹکڑا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعد نفسک فی القبور، وعد نفسک فی القبور، کہ اپنا شمار، منظر بڑا اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، امام کائنات نے اپنا دست مبارک ان کے کاندھے پہ رکھا تھا، دوست کے لڑکے تھے، صحابی کے لڑکے، صحابی ہیں، اور یہ نصیحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کر رہے ہیں وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْقُبُورِ، کہ اے عبداللہ اگر تمہیں صحیح عبادت کرنی ہے اور مسافروں کی زندگی گزارنی ہے، تمہیں عبادت میں اگر لذت چاہیے، دنیا میں اگر اللہ کا صحیح بندہ بن کے جینا چاہتے ہو تو اپنا شمار زندوں میں نہ کرنا، اپنا شمار زندوں میں نہ کرنا، چونکہ جینے کی چاہت جو ہے انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ دنیاوی چاہت، دنیاوی لذتیں، کیوں آج مسلمان اسلام سے دور ہیں؟ آج ایک سکھ کا ایک کلپ دیکھا میں نے، پنجابی کا، شام میں مغرب سے پہلے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ہماری عبادت میں لات مار کے دیکھ لے، ہم 2% ہیں۔ جو دہلی میں واقعہ ہوا، جو نماز کی حالت میں مسلمانوں کو لات اور جوتے سے وہ مار رہا ہے پولیس والا، آج ایک پنجابی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ 20 کروڑ ہیں اور لات کھا رہے ہیں، ہم 2% ہیں، ہمیں کوئی لات مار کے دکھا دے، ہم اس کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے۔ یہ 20 کروڑ ہیں اور صاف کہہ رہا ہے پبلکلی بالکل کہ یہ مردہ قوم ہے، یہ مری ہوئی قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابھی آپ دیکھیں رمضان کی رات ہے، جا کے آپ ہوٹلوں میں دیکھیں کتنے مسلمان آج بھی تراویح نہیں پڑھے ہوں گے، کتنے نوجوان۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مسجد کے باہر گیا تو میں نے باہر جو منظر دیکھا، وہی منظر آج کی رات بھی اگر کوئی مسجد میں نہ آئے اور اسے اللہ کا خوف نہ ہو تو اس قوم کو مردہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، مختصر سی تمہید، اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیا ہے، اللہ ہمیں صحت مند رکھے کہ ہم مکمل روزوں کی پابندی کر سکیں، آمین کہیں۔ اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اے مولائے کریم ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، ہماری کمزوریاں ہم سے دور فرما، ہمیں ایسی صحت دے کہ پورے لطف کے ساتھ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اللہ ہماری افطار میں برکت عطا فرمائے، ہماری سحریوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے روزوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اور زیادہ سے زیادہ اسلاف کا قول ہے، سلف صالحین نے لکھا ہے بہت سارے اقوال کہ رمضان کا جب مہینہ آتا، چونکہ یہ شہر قرآن ہے،
شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، تو اسلاف اپنے تمام دروس کو بند کر دیا کرتے تھے۔ جو بھی مسندیں دروس کی چلا کرتی تھی، ان تمام مجالس کو، ان دروس کو بند کر دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مساجد میں قید کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، رمضان کا روزہ، فرض نمازیں، نفل نمازیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین ان سے اتنا راضی تھا کہ تعداد کم ہونے کے باوجود بھی جس مجلس پہ پہنچ جاتے تھے اس مجلس کی رونق بڑھ جایا کرتی تھی۔ میرے دوست اور بزرگ، صرف قرآن سے قریب ہونے کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں میں بے فضول اور بے جا حرکات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جہالت کو نہ چھوڑے، کذب بیانی کو، لغویات کو نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ کو، کذب بیانی کو، لغویات کو نہ چھوڑے اور اسی طرح جہالت کو نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت کو نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، روزہ تمام اعضائے جسمانی کا روزہ ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ بڑا روزہ زبان کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں جو دو باتیں بتائی گئی ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به، قول الزور سے مراد زبان ہے، زبان کا استعمال، زبان کا صحیح استعمال، والعمل به، اور ویسے ہی دوسرے اعمال جو اس کے مانند ہوں۔ اگر ایسے اعمال کا ہم ترک نہ کریں، ایسے اعمال کو، والجہل، اور جہالت نہیں ہونی چاہیے روزے کی حالت میں۔ جب بھی ہم روزہ رہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اے مولا، ہم نے پورے جسم کا روزہ رکھا ہے، ہم نے پورے جسم کا روزہ رکھا ہے، اے مولا ہمیں صرف پیٹ کا روزہ رکھنے والا نہ بنا، ہمیں صرف بھوکا، آمین کہیں، آمین کی آواز نہیں آ رہی، اے اللہ ہمیں صرف پیٹ کا روزہ رہنے والا نہ بنا، ہمیں پورے جسم کا روزہ رہنے والا بنا، ہمارے پورے جسم کو روزے دار اللہ بناتے، اور یہی روزہ ہمیں 11 مہینے کام دے گا۔ اور اسی روزے کی جو علت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، لعلکم تتقون، اگر تم ایسا روزہ رکھو گے تو وہ اللہ تم کو اپنا متقی بندہ بنا لے گا۔ اگر ایسا روزہ رکھو جس روزے کا تقاضا اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اگر ویسا روزہ ہم رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آج 8 رکعت تراویح میں پہلا پارہ تھوڑا سا کم، پونا پارہ کی تلاوت کی گئی، اور اس میں نے سوچا تھا کہ الف لام میم سے ہی تفسیر کریں گے، لیکن کچھ ضروری باتیں جو سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ہے، جو ام القرآن بھی ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم نہ کریں تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ میں کئی طرح کے مسائل اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، بلکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں، فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اسی سے الفاتحہ یعنی قرآن کھولتے ہی جو سورت ہمارے نظروں کے سامنے آتی ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ میں نے اس ضمن میں چند ضروری چیزیں نوٹ کی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی عظیم کتاب کی تفسیر کے لیے اس ایک طالب علم کو آپ کے سامنے بٹھایا ہے،
اللہ کرے کہ میں قرآن کریم کی آیات کی صحیح تفسیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ جو بھی آیات میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، اور جو بھی اللہ میری زبان سے نکلوائے، جو بھی کہلوائے، اللہ پہلے مجھے ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو، میری ماں اور بہنوں کو، ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اس تعلق سے بہت سارے مسائل، بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن مختصر سی تفسیر میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل میں ہم جا کر کے آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کریں۔ بہرکیف جو سب سے پہلی بات ہم نے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کئی نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اس کا تو سب سے جو جامع نام ہے وہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ اور الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ کچھ پوچھتے رہتا ہوں، بولتے رہیے گا، میں جب درس دیتا ہوں تو کچھ پوچھتے رہتا ہوں تاکہ علم میں اضافہ ہو، اور جو سوال جس کا جواب آپ دے لیں گے وہ ذہن میں آپ کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ام الکتاب ہے یہ، یعنی اگر قرآن کو ایک ڈھانچہ بنائیں تو اس ڈھانچے میں سورۃ الفاتحہ کو سر کے مقام پہ رکھا جائے گا۔ کہاں رکھا جائے گا؟ سر کے مقام پہ رکھا جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ تمام علوم کا جامع ہے۔ بخاری کے حوالے سے اگر ہمیں پورا قرآن سمجھنا ہے، پورا قرآن اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا سمجھنا ہوگا؟ بتائیں۔ پورا قرآن اگر ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے جو اپنی جامع تعریف کی ہے اور کسی سورت میں نہیں کی ہے۔ شروع کیسے کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، ایک حمد ہے اور ایک الحمد ہے۔ ایک کیا ہے؟ حمد ہے اور ایک الحمد ہے۔ الحمد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو الف لام ہے حمد کے اندر، یہ تخصص ہے، اور کسی کی تعریف میں ال نہیں لگے گا، خاص ہے یہ۔ جب اللہ کی تعریف کریں گے تو الحمد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ الحمد، یعنی ویسی تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی ہے جو تعریف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ الحمد سے یہ مراد ہے جو تعریف اللہ کی ہم کر سکتے ہیں وہ تعریف کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ یعنی جس صفات کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں اس صفات کے ساتھ کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انبیاء کی بھی نہیں کر سکتے، نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ بولیے، رمضان کے مہینے میں بولیے زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قسم کی تعریف، جس ناحیے کی تعریف ہم اللہ کی کر سکتے ہیں وہ ہم کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ میری جیسی تعریف، اور میری تعریف کیا کرو گے؟ سمندر کو سیاہی بنا دو اور زمین پہ جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دو اور پھر میری تعریف لکھنا شروع کرو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے، زمین کے درخت ختم ہو جائیں، لیکن اس رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ، للہ، یہ تعریف جو اللہ کے لیے بیان کی جائے وہ اور کسی کے لیے نہیں بیان کی جائے۔ کیسی تعریف؟
اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو مقسط ہے، تو معید ہے۔ اے اللہ تو المجید ہے، اے اللہ تو الرحیم ہے، الغفور ہے، الودود ہے۔ یہ تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ تو دیکھنے والا ہے، کیسا دیکھنے والا؟ اللہ کیسے دیکھنے والا ہے؟ جیسا کوئی نہیں دیکھتا ہے ویسا تو دیکھنے والا۔ اے اللہ تو ایسا دیکھنے والا ہے، تو السمیع ہے، تو ایسا سننے والا ہے جیسا کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ البصیر ہے۔ اے اللہ تیری بصارت ایسی ہے جیسی کسی کی بصارت نہیں ہے۔ تو سمندر کی گہرائی میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کی تعریف صرف اللہ کے لیے، کسی بزرگ کے لیے نہیں، کسی فقیر کے لیے نہیں، کسی داتا گنج کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، کسی مرشد کے لیے نہیں۔ اللہ کی صفات کے ساتھ اس کی جو تعریفیں ہیں، اگر ان تعریفات کو کسی بندے کے ساتھ ملا دیا جائے تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی جو تعریف ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ رب العالمین، رب العالم نہیں ہے، رب العالمین۔ عالم ارواح میں روحوں کا نگہبان بھی تو ہے، عالم ماشک میں مادر میں روحوں کا ڈالنے والا بھی تو ہے، ان کی پرورش کرنے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ جیسا تو پالنہار ہے ویسا کوئی پالنہار نہیں۔ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تو تمام عالمین کا پالنہار ہے، تیرے جیسا کوئی پالنہار نہیں۔ موٹے موٹے جھاڑ کاٹے جائیں، نہ اس میں ہوا جا رہی ہے نہ پانی جا رہا ہے، اگر وہ لکڑی چیرا جاتا ہے تو موٹے موٹے کیڑے رہتے ہیں، اتنے تندرست کیڑے رہتے ہیں، ان کو بھی روزی اللہ دے رہا ہے۔ رب العالمین، اللہ اپنے سامنے جھکنے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہیں جھکنے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی پال رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی پال رہا ہے، جو اس کا نام لیتا ہے اس کو بھی پال رہا ہے، اور جو اس کا نام نہیں لیتا ہے اس کو بھی پال رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف۔ اب الحمد کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمام تعریفات، ہر قسم کی تعریفات صرف اس رب کے لیے ہے جو تمام کائناتوں کا پالنہار ہے، جو تمام دنیا کا پالنہار ہے، اس جیسا کوئی پالنہار نہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بھی مبالغہ، الرحمن صیغہ مبالغہ، الرحیم بھی صیغہ مبالغہ۔ اور صیغہ مبالغہ کیا ہے؟ عربی گرامر کا دروازہ بند ہوتا ہے، صیغہ مبالغہ سے آگے کوئی صیغہ نہیں آتا۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی خوب تعریف کرنا، اچھی بری اور خوب اسے کیا بولتی نا، زیادہ چڑھانا کو مجھے اوپر بس لے، بس بہت بولے لے ہوا۔ کسی آدمی کی تعریف حد سے زیادہ کرنے لگے تو کیا بولتا ہے وہ؟ مبالغہ کرنا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی تعریف میں مبالغہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کو نبی کی جگہ رہنے دو، اللہ کے مقام پہ نہ بیٹھاؤ، یہ مبالغہ ہے، افراد و تفرید ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں الگ الگ ہے۔
الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے، جو نہایت مہربان ہے۔ اگر نہایت مہربان نہیں ہوتا تو ہم جتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے صحت مند نہیں رہتے۔ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، ہمیں جینے کا حق نہیں، سانس لینے کا حق نہیں ہے۔ ہم جتنا گناہ کر رہے ہیں، ایک مسلمان صحیح طریقے سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی سلامت ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور یہ اللہ رب العالمین جو دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ہے، آخرت میں اس کی مہربانی خاص ہو جائے گی، اس کی رحمت کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی۔ کس کے لیے خاص ہو جائے گی؟ کس کے لیے بولیے تو؟ اللہ کی رحمت قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہو جائے گی؟ نہیں بولیے گا؟ اللہ جنتیوں کے لیے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ صحیح ہے، پرہیزگار ہی جنت میں جائیں گے، آپ بھی قریب الجواب ہیں۔ کس کے لیے خاص ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف انہی کے لیے رحیم ہوگا جو اسے راضی کر کے گئے ہوں گے۔ کیا کر کے گئے ہوں گے؟ اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس مالک کائنات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ مجھ کو نہ شوق حور ہے، نہ خواہش انگور ہے، تیری رضا منظور ہے، تجھ بن نہیں کوئی میرا۔ اللہ کی رضا جسے مل جائے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اپنی عبادت کے بل بوتے پہ کوئی جنت میں جانے والا ہے؟ بولیے، اپنی عبادت کے بل بوتے پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہ اس کی مہربانیوں کی انتہا ہے، نہ اس کے رحمتوں کی انتہا ہے کہ اتنی وہ کتنی مہربانی کر سکتا ہے اور وہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ ایک بندے عاجز کے لیے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین۔ دنیا میں بہت مالک ہیں، بہت بادشاہ ہیں، بہتوں کی چل رہی ہے، سب لوگ اپنی اپنی چلانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا، دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا مالک کوئی اور ہے۔ پہلی آیت میں بات سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، کر لو مالکیت، کر لو بڑکپن، کر لو تکبر، اکڑ لو۔ بڑے اکڑنے والے آئے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر داراں، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے۔ جنت بنانے والے نے جنت بنا دیا لیکن جنت میں جا نہیں سکا۔ ہاں، دنیا میں بھی کسی نے جنت بنائی تھی نا، کس نے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ کس نے؟ شداد نے۔ جنت میں گیا وہ؟ گیا کہ نہیں؟ مرا کیسے وہ؟ بتائیے۔ جنت بنا دیا، جنت میں گیا نہیں۔ فرعون کا حشر کیا ہوا؟ فرعون کا حشر کیا ہوا؟ مرتے مرتے کس کا نام لے رہا تھا وہ؟
مرتے مرتے کس کا نام لے رہا تھا فرعون؟ جس نے کہا انا ربکم العالی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ آئیں گی تفسیر میں باتیں انشاءاللہ۔ لیکن مرتے مرتے کس کا نام لے رہا تھا وہ؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ صرف موسیٰ نہیں کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچوا لے، میں تیرے رب پہ بھی ایمان لاتا ہوں، ہارون کے رب پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ لیکن وہاں پر جہاں کی بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے جس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، ایک ذرے برابر کی نہیں ہوگی، کسی کا اپنا گھر نہیں ہوگا، اپنا دروازہ نہیں ہوگا، قبیلہ نہیں ہوگا، حسب و نسب نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، پلنگ نہیں ہوگا، کرسیاں نہیں ہوں گی، سب بغیر چپل جوتے کے، بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، بغیر کپڑے کے، بغیر نکر کے، ایک چڈی بھی بدن پہ نہیں ہوگی، اپنے رب کے سامنے ننگے دھڑنگے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس منظر کو اللہ نے بیان کیا، اس دن کا میں مکمل اکیلا بادشاہ رہوں گا، جس دن تمہارے جسموں پہ لباس بھی نہیں رہے گا۔ گھر کی بات تو الگ ہے، گھر کی بات تو الگ ہے، ننگے کھڑے رہو گے، اس تپش میں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ اللہ کہے گا کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ، لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے، میرے سامنے دکھاؤ۔ سب کیسے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، میں نے ہے نہیں، اور اللہ نے کہا للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت اس قہار کی ہے جس کے قہر و غضب سے انبیاء بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آدم کے پاس لوگ جائیں گے، نوح کے پاس بھیجیں گے، نوح کیا کہیں گے، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، سب پریشان ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے پہلے اجازت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرائیں گے، بڑے بڑے انبیاء بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت صرف اس قہار کے لیے ہے جو اکیلا ہے۔ مالک بھی ہے اور مالک الملک بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہاں الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ السبع المثانی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ الصلاۃ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ آدھے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے اور آدھے سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے۔ کیا ہے؟ اب یہاں تک تعریف چلی، اب دعا کی بات آ رہی ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو جملہ لکھا گیا ہے قرآن میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے اسے نوٹ کیا ہے۔ اصل میں عربی میں اگر اس جملے کو لکھیں گے، دیکھیے یہ قرآن کا معجزہ ہے،
قرآن کا یہی معجزہ ہے جس کا جواب آج تک نہ کسی مائی کے لال نے دیا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی دے پائے گا۔ اصل میں اگر عربی میں جب ہم لکھیں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، دیکھیے نعبدو کا عربی میں، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس نزاکت کو، کہ جب ہم لکھیں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب کہیں گے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو اس کی عربی یہ ہوگی نستعینو کا، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے، نعبدو کا و نستعینو کا نہیں ہے، کیا ہے؟ ایاکا۔ اس کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایاکا کیوں ہے؟ یہاں مفعول بہ ضمیر کو فعل پہ مقدم کر دیا گیا ہے۔ کس پہ مقدم کر دیا گیا ہے؟ فعل۔ یعنی اللہ، میں جو چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں یہ تیرے علاوہ کوئی، بولیے، یہ ہے مفعول بہ جو ضمیر ہے اس کو فاعل پہ مقدم کر کے کیا لکھا گیا؟ ایاک نعبدو، ایاک نعبدو۔ اب اس کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا جو نعبدو کا ہے، نعبدو کا ہے، نعبدو کا، نستعینو کا۔ اب اس کا ترجمہ بالکل بدل جائے گا، کیا بدل جائے گا؟ ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب نعبدو کا مطلب ہوگا تیری عبادت کرتے ہیں میں شک ہے کہ کیا اور کسی کی کرتے ہیں؟ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کیا اور کی بھی کرتے ہیں؟ جب ایاکا، ایاکا کا سے مراد کون ہے؟ ضمیر واحد صرف اللہ کی طرف لوٹتی ہے اور کسی کی طرف نہیں۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے مولا ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ کوئی عبادت کے لائق تیرے سوا ہے، نہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے کے لائق ہے۔ اللہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ توحید کا وہ پہلو ہے کہ تمام مشرکوں کو دھڑام سے گرا دیتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں کسی ایرے گیرے کو شریک کرتے ہیں، توحید کے کسی بھی صفت میں، کسی بھی اقسام میں اگر کوئی اللہ کے سامنے کسی کو شریک کرنے کی ذرہ برابر بھی جسارت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہی دھڑام سے گر جائے گا کہ تو نے تو پہلے ہی اقرار کر لیا ہے کہ عبادت اگر ہے تو صرف تیری ہی ہے، اور مدد اگر کسی سے مانگنی ہے تو صرف تجھ سے ہی مانگنی ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ مفعول بہ کو فاعل پہ مقدم کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آمین کہیں، آمین رب العالمین۔ سیدھے راستے کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے چند چیزیں لکھی ہیں کہ اس عبادت کے دو مفہوم ہیں۔ صراط المستقیم جو ہے اس کے دو مفہوم میں نے مختصراً لکھے ہیں کہ وہ راستہ جو اللہ سجھاتا ہے، وہ راستہ بتا دینا اور راستے پر چلا دینا، یہ پہلا مفہوم ہے۔ راستہ بتانے والا بھی اللہ ہے اور راستے تک، منزل تک پہنچا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ دو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو راستہ بھی بتا دے، اے اللہ
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ راستہ بھی بتانے والا تو ہے اور منزل تک پہنچانے والا بھی تو ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ لے جانا جس کی منزل تیری جنت ہے، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اے اللہ راستہ دکھا کر کے بھٹکنے نہ دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ جامعیت ہے۔ مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے جامع جو لائن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اے اللہ راستہ دکھا دیجیو اور پھر شیطان کے نرغے میں نہ جانے دینا۔ ایسے راستہ بتا، ایسے راستے پہ چلا جس پہ تیری رہنمائی ہمیشہ ہوتی رہے جب تک منزل نہ مل جائے۔ جب تک منزل نہ مل جائے اس وقت تک تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے رہنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے کی ہدایت دینا جن پہ چلنے والوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، اکرام ہوا ہے، جن سے تو راضی ہوا ہے۔ کن کے راستے کی؟ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا ہے، استقلال کا راستہ، استقامت کا راستہ۔ کچھ بھی ہو جائے ایمان میں تزلزل پیدا نہ ہو۔ ایمان میں جب تزلزل پیدا ہوتا ہے تو اعضائے جوارے ہل جاتے ہیں، آدمی ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا اللہ سے کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام سے ہمارے دلوں کو منور کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں ان اصحاب زیغ و ضلال میں نہ شمار کرنا جنہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی تیری راہ سے بھٹک گئے، جو بھٹک گئے تیری راہ سے، ان میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، یاد ہے کہ نہیں؟ دعا یاد ہے یہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جن پہ تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، کون ہے وہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لے جا جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، جن سے تو راضی ہوا۔ ہمیشہ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ آپ قرآن کی کسی آیت میں یہ جامعیت نہیں پائیں گے جو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں، اور اس کی خاصیت یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک سب سے جامع نام کیا ہے؟ السبع بولیے، کوئی کسی کو یاد ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ السبع المثانی۔ کیا ہے؟ یاد کر لیجئے اس کو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ السبع المثانی کا سبع کا مطلب ہوتا ہے 7۔ کتنا؟ سورۃ الفاتحہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 ہیں۔ بولیے نا زور سے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ اور مثانی کا مطلب بار بار دہرانے والے، جن کو دہرایا جائے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو بغیر سورۃ الفاتحہ کی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اس سبع مثانی کو نازل فرمایا، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں اس سورت کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو قرآن میں، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اب آتے ہیں آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کی راہ پہ ایسے چل پڑے گی جیسے جوتوں میں لیفٹ اور رائٹ کا فرق ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں۔ ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ کے برابر میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کی راہ پہ چل پڑیں گے۔ انہی کا کھانا، انہی کا پینا، انہی کی رہائش، انہی کا باد و باش، بود و باش، انہی کے لباس، انہی کا چہرہ، انہی کے بال کے اسٹائل، انہی کے لباس کا اسٹائل، اور یہ مرد و زن دونوں میں پیدا ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے اندر جب اس دعا پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا دل حاضر ہو جانا چاہیے۔ کیا ہو جانا چاہیے؟ حاضر ہو جانا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راہ پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جن سے تو ناراض ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، ان کے راستے پہ نہ لے جانا۔ اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو آمین بھی نہیں کہتے۔ اتنی جامع دعا پڑھنے کے بعد لوگ آمین نہیں پڑھتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل نہیں لکھا ہوں، لیکن آمین کی دلیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ بخاری، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان 3 کتابوں میں جو حدیث کی جامع کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ آمین والی روایت تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورۃ الفاتحہ کی دعاؤں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھڑی کہاں گئی یہاں کی؟ کتنا ہوا ٹائم؟ 11 بج گئے۔ تو اب میں سورۃ الفاتحہ میں ہی آپ کا پورا وقت لے لیا، اور میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میرا دل بھرا نہیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے۔ میں نے سوچا کہ آج صرف الحمدللہ رب العالمین پہ ہی میں یعنی الحمد اور رب العالمین کے اندر جو جامعیت ہے، میں نے سوچا کہ آج پوری تفسیر الحمدللہ رب العالمین پہ ہی ہو جائے، لیکن آپ کا زیادہ قیمتی وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں لوں، اور پورے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جو پہلا پارہ ہے جس کی آیتیں ہم نے آج سماعت فرمائی ہیں، ان آیتوں کی تفسیر اب میں کروں تو شاید 12 بج جائے، اسی لیے اسے میں کل کے لیے رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور کل کوشش کروں گا کہ جو مزید آیتیں پڑھی جائیں پہلے پارے کی اس کی تفسیر بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ اور میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی جو بھی آیتیں ہم سنتے ہیں ان پیغامات کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو درس قرآن میں شامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ثواب ہمیں ملے وہ ثواب انہیں ملے۔ اور رمضان میں ٹائم نہیں دیکھا جاتا ہے، اب تو میں اسی لیے چھوڑ رہا ہوں کہ سحری کھانی ہے، اور کھانا میں بھی نہیں کھایا ہوں ابھی، تو کل سے کھانے کا ٹائم نہیں بدلے گا۔ رمضان بھر ہمیں ٹائم نہیں دیکھنا ہے، بس زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں اس رمضان کے بعد ہماری موت بھی آ جائے تو اللہ اپنی رحمت کے جنت میں ہمیں داخل فرما دے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں جو بھی باتیں میں نے کی ہیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔